خراب ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ جی اگر اکانومی خراب ہے تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت سسٹین کرے گی؟ کیونکہ جاب لیسنس بڑھ رہی ہے، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حالت بری چل رہی ہے. کیا ہم نے چین اور امریکہ اور پھر سعودی عرب کی طرف پھر کوئی کشکول لے کے جانا ہے؟ ہمارے ٹی وی چینلز ہیں پاکستان کے، وہ دیکھ کے بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تجزیہ کار جو ہے وہ اپنے بال کھینچنے پہ آئے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. جی ہم نے ان کو امید پر جو ہے وہ سپورٹ کیا. ایک تو آپ نے سپورٹ کیوں کیا؟ تجزیہ کار اور جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ کو کسی خاص پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال آپ نے کے حوالے سے کی تو کوئی بھی ایسا منصوبہ جس میں شفافیت نہ ہو، جس کے بارے میں عوام کو معلوم نہ ہو، جس کے بارے میں فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ ان الیکٹڈ جو اینٹیز ہیں وہاں پر ہوتے ہوں اور ان پر سوال اٹھانے کی کسی کو اجازت نہ ہو، اور اگر کوئی سوال اٹھائے تو اس کے خلاف ایک وہ جو کیمپینز آپ نے دیکھی پچھلے 2-3 سال میں چلتی تھی خاص طور پر، وہ منصوبہ اس میں یقیناً پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، چاہے اس کو جتنا بھی سپن دے دیں کہ اس پاکستان کی بقا کا انحصار جو ہے وہ اس قسم کے منصوبے پر ہے. تو میں تو اس آرگومنٹ سے ایگری کرنے کو تیار ہوں. بالکل آپ اگر کہتے ہیں، ہماری حکومت کہہ رہی ہے اور ہمارے وہ ادارے کہہ رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے وارث سمجھتے ہیں اور محافظ سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی بات پہ یقین کر لینا چاہیے. لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر پاکستان کی بقا کا انحصار اتنے بڑے منصوبے پر اتنا زیادہ ہے تو ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں دکھا دیں، لوگوں کو بھی بتا دیں کہ وہ منصوبے کیا ہیں، ان پر فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، ان پر فیصلے کرنے والے کون ہیں. مالوی صاحب بتایا تو جا رہے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سی پیک بنے گا، چائنا جو ہے اس کی ڈیپینڈنسی ہم پہ بڑھے گی، کاروبار آئے گا یہاں پر، چائنا کی اتنی بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے. تو بتایا تو جا رہا ہے، مطلب وہ انویسٹمنٹ تو بتائی جا رہی ہے کہ چائنا نے اتنی انویسٹمنٹ کی. چائنیز امبیسڈر ہو گئے، چائنیز فارن منسٹر کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. آج کی تاریخ تک فراز صاحب، آج کی تاریخ تک ماسٹر پلان جو ہے سی پیک کے منصوبے کا وہ عوام کے سامنے نہیں آ سکا، اس کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. اس کی جو مختلف جہتیں جو لیک ہوئیں، جو ہمارے دوست خرم حسین صاحب نے ایک دفعہ ڈان میں چھاپی بھی، وہ اس کی جزیات تھیں. ایک تو جزیات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ جزیات بھی اس قدر انسیٹلنگ اور اتنی ڈسٹربنگ ہیں. مثال کے طور پر اس میں ایگریکلچر کے شعبے کو لے لے تو اس میں تو آپ پاکستان کی زمین کو اور پاکستان کے زیر زمین ریسورسز کو اور پاکستان کی سوئل کو، جو زرخیز مٹی ہے، اس کو آپ بھاڑے پہ دے رہے ہیں اور اس کا بھاڑا بھی آپ کو کوئی خاص نہیں مل رہا ہے. اور یہ جو انویسٹمنٹ کی بات ہے، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ چائنا جیسا ساہوکار جو ہے وہ کبھی بھی کسی اپنے آپ کو کسی پر مکمل طور پر ڈپینڈنٹ کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرے گا. اور اگر یہ منصوبہ اتنا ہی ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. دیکھیے کوئی بھی منصوبہ جو پاکستان میں خوشحالی لے کر آئے اس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اس پر، اور اس کی جزیات کا جائزہ لینا چاہیے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا شفاف کرے، اس کے فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں اور کیا اس میں پاکستان کا اتنا فائدہ ہے یا نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں انہیں کیوں اس کے اوپر، وہ انڈیا کے ایجنٹ ہے سارا کا سارا بلوچستان؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ انڈیا کے ایجنٹ ہیں؟ کیا سندھ کے لوگ انڈیا کے ایجنٹ ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر وہ لوگ شور مچا رہے ہیں اور ان کی جو نوکریاں ہیں وہ چائنیز جو قیدی ہیں ان کو جا رہی ہیں یا پھر پاکستان کی ایلیٹ کو جا رہی ہے دوسرے علاقوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، وہ بہت خاص گڑبڑ ہے، اور اس سے پاکستان کو ترقی بہرحال نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. اچھا شارق محمود آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ کہا جا رہا ہے، بڑا ایک اگلا بھی آرگومنٹ ہے، کہہ رہا ہے جی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جاب لیسنس ہو گئی ہے، نوکریاں چلی گئی ہیں، اکانومی خراب ہے، اس میں کوئی زیادہ صداقت نہیں ہے. یہ اس میں کچھ معاملات خراب ہیں، پاکستان میں بڑے لوگ جو ہیں تھرائیو کر رہے ہیں، نوکریاں مل رہی ہیں، اور یہ چند دن کی بات ہے. ابھی دیکھیں آہستہ 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 ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ شروع ہو گئی واپس سے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے کرونا کو کتنا اچھا کنٹرول کیا. میں نے تو شروع میں بہت پہلے کہہ دیا تھا، جب آپ کی جولائی کے الیکشن تھے 2018 کے، جب مکمل ہو گیا تھا پروسیس، تو میں تبھی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ 10 سال تک کا 2 الیکشن سائیکلز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 2 الیکشن سائیکلز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انہی سے چلانے ہیں، کیونکہ ایسی کوئی تکلیف اسٹیبلشمنٹ کو خاص نہیں دی ہے عمران خان صاحب نے. عوام کی جو تکلیف ہے، دیکھیے میں آپ کو کڑوی بات کرنے والی ہوں، اور وہ یہ ہے، شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن وہ کڑوی بات یہ ہے
کہ جو بھی حالات ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی تنہا نہیں ہے. کوئی بھی حکومت میں جماعت ہوتی تو حالات ایسے ہی ہونے تھے. یہ شاید زیادہ تیزی سے ہو گئے ہیں کیونکہ جو لوگ اس وقت براجمان ہیں, جو چہرے سجائے ہوئے ہیں کرسیوں پہ, وہ چہرے بالکل نئے ہیں, اور ان کا خیال تھا کہ جو سلوگن کو دیے گئے تھے الیکشن جیتنے کے لیے, انہی سلوگنز کی بنیاد پر حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں. تو یہ حالات جلدی بہت کیٹلائز ہو گئے, ورنہ تو کوئی بھی حکومت ہوتی تو یہی حالات ہونے تھے. کیونکہ میں صرف اپنا جملہ مکمل کر لوں فراز, کیونکہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس کے اندر فنڈامنٹل, آپ کی چاہے فورن پالیسی ہو چاہے آپ کی اکنامک پالیسی ہو, فنڈامنٹل ایک بنیادی چیز ہے اس میں کہ ہمارا ایک گول ہے ایک ہی, کہ ہم پوری دنیا میں سے دیکھیں کہ کون کیش کاؤ ہے, کون ہمیں کیش دے گا. ہمیں خود سے کچھ کرنے کی خاص ضرورت نہیں, ہم خود سے جو کر رہے ہیں وہ وہی کرتے رہیں گے. خود سے جو ملیٹنٹس ہمارے ہیں وہ ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کریں گے اور اپنی اسٹریٹجک اہمیت جتائے رکھیں گے, اور اس اسٹریٹجک اہمیت کی بنیاد کے اوپر ہم کیش کاؤ ڈھونڈیں, کبھی چائنا ڈھونڈ لیں, کبھی امریکہ ڈھونڈ لیں, سعودی عرب ڈھونڈ لیں, قطر وطر فلانا دھماکہ ڈھونڈتے رہیں, اور اسی لائن پر ہماری فورن پالیسی بھی چلتی ہے, اور اسی لائن کے اوپر ہماری اکنامک اور فائنینس کی پالیسیز, مانیٹری پالیسیز بھی, اور حتیٰ کہ ڈومیسٹک پالیسیز بھی اسی حوالے سے چلتی ہیں. اور یہ ایسے ہی چلتی رہی ہیں, چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی, اور آئندہ 10 سال تک, اب 8 سال رہ گئے ہیں, آپ بالکل فکر مت کریے, یہی لوگ ہوں گے اور اسی طریقے سے پاکستان کو چلائیں گے. لیکن ماروی, میرا ہمیشہ سے کیش کاؤ کی جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ چین اور امریکہ, میں کہتا ہوں شاید کیش کاؤ ہونا بری بات نہیں ہے شاید, کیونکہ آپ لیکن کیش کس طرح کرا رہے ہیں. یعنی کہ ہم وہ بدقسمت ملک ہیں کہ ہم امریکہ کے بھی اہلائے رہے ہیں, امریکہ کی جنگیں ہم نے لڑی ہیں, چین کے بھی ہم قریب رہے ہیں, اور یہ دونوں ممالک جو ہیں چین اور امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہیں. ہم نے ان سے ایجوکیشن کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں جو فوائد لینے تھے وہ ہم نے لیے ہی نہیں. انڈیا نے ایم آئی ٹی کی سسٹر یونیورسٹی قائم کی, آئی آئی ٹیز. اس آئی آئی ٹی کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو ٹیکنالوجی میں اس وقت آپ دیکھیں مائکروسافٹ کا سی ای او اس وقت جو ہے انڈین نژاد ہیں, گوگل کے سی ای او انڈین نژاد ہیں, اور دیگر کمپنیز کے. تو ہم کیش کو رکھیں لیکن کیش بھی تو ٹھیک سے کریں نا, کیش بھی ہم ٹھیک سے نہیں کرتے. فراز, اس میں تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے. کوئی بھی ملک اس کو اپنی بہت انسلٹ اور ہیوملیشن سمجھے گا اگر وہ مکمل انحصار کسی کیش کاؤ کے اوپر کرے. دیکھیے, کیش کاؤ سے مراد ہے کہ کوئی ہمیں پیسے ڈول آؤٹ کرتا رہے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. لیکن ہمیں اگر کیش کاؤ سے ہماری مراد یہ ہے کہ کہیں پر ہمیں سرمایہ داری کی جو ہے وہ بنیادی سہولتیں میسر ہوں, کہیں ہمیں جو ہے ہماری مارکیٹ بنے کوئی, جیسے امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو اپنی مارکیٹ, اور چائنا, ایون چائنا بھی انڈیا کو, اور دونوں کی اکانومیز اتنی ڈیپینڈنٹ ہے کہ دونوں آل آؤٹ وار میں نہیں جا سکتے, اگرچہ بارڈر کے اوپر یا ایل اے سی کے اوپر آپ کو چھوٹی موٹی وہ نظر آتی ہے. لیکن کیش کاؤ کو اس طرح سے بنانا جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کبھی ہم افغانستان کے اندر امریکہ کو مشکلات میں ڈالنے کے بعد ان سے پھر پیسے لے کر ان کی مشکلات کو حل کرنے کے وعدے بھی کر لیتے ہیں اور کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. کبھی ہم چائنا کو لارے لگاتے ہیں اور سی پیک کے اس پہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کیا ہم امر مانے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو, جیسے آپ نے فرمایا کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اس میں کر کے, ہمیں کیا امر مانے ہے کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کے اندر انویسٹ کر کے اپنے ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کریں. ہمیں کیا امر مانے ہے کہ ہم ایک ڈیپینڈنٹ را مٹیریل پروڈیوسنگ اکانومی سے چھلانگ لگا کر مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف جائیں اور ایک مینوفیکچرنگ کنٹری بنے. اس کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ ٹائپ کی اکانومی اور ہم پالیسی ہے جی انشاءاللہ سی پیک بڑا اچھا چل جائے گا ہمارے لیے. بھئی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے خالی کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ اپنا را مٹیریل جو ہے اپنے ان کے حوالے کر رہے ہیں. ایون ریکو ڈیکو اس طرح کی جہاں سے ہمارے زیر زمین ریسورس ہیں وہ بھی ہم ان لوگوں کو 80% کے اوپر ان لوگوں کو دے رہے ہیں, 20% کی تھوڑا بہت ہمیں مل جاتا ہے. تو آپ تو اپنے ریسورسز کو اس طرح سے ڈپلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ کے اوپر ہی لگے ہوئے جی انشاءاللہ یہ اچھا ہو جائے گا, انشاءاللہ عمران خان کی حکومت بڑی اچھی ہو جائے گی, انشاءاللہ سی پیک ہمیں انقلاب برپا کر کے دے دے گا. ارے بھائی کچھ سوچیں, انشاءاللہ ماشاءاللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے, خالی آپ کو خود بھی اپنے آپ کو ہلانا پڑتا ہے. کوئی اور لفظ بولنے لگے. لیکن ماروی, آپ نے جو آرگومنٹ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے پی سی وغیرہ یہ سب جو کہانیاں یہ لوگ اپنی جان مارتے رہے ہیں. عمران خان نے اپنی مدت پوری کرنی ہے, اگلا الیکشن
जीतना, ये आपकी प्रेडिक्शन है? जी मेरी प्रिडिक्शन, देखिए मैंने पहले अर्ज किया कि प्रिडिक्शन कुछ नहीं होती है, लेकिन जो हालात हैं, अगर कोई बहुत बड़ा वाकया हो जाए जिसमें इमरान खान साहब को अपने पांव पे कुल्हाड़ी में और एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर ले कि इनसे जान छुड़ानी है, जल्दी जान छुड़ानी है, तो फिर तो ये हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कोई इस वक्त मेरा ख्याल है सूरत ऐसी नहीं है यानी इसका इंतजार भी इमरान खान के अपने ऊपर ही है। जी उसका बिल्कुल एब्सोल्युटली, या फिर ये है कि मतलब कोई नवाज शरीफ जरदारी साहब कुछ नहीं कर सकते, जरूरी है कि इमरान खान कोई गलती करे, वो गलती करें, या फिर बैनुल अक़वामी ताकतें जो है उनका कोई और जो है वो प्रेफरेंस प्रायोरिटी बन जाए, और जिसके लिए उनको पाकिस्तान में खास तरह की जो है वो पॉलिसी जो है वो देखनी हो, तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कुछ और करने पे। लेकिन अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि कतन कोई भी, और इसी तरह से पाकिस्तान चलेगा, इसके अंदर कोई भी तब्दीली, आप कोई भी स्लोगन, आप करप्शन का स्लोगन लें, आप कुछ भी कर लें, मगर आपकी इकोनॉमी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी ऐसे ही चलेगी, बल्कि आपकी जमहूरियत जो है वो मजीद डिटेरियोरेट होगी, और आप मुझे कोई और मुल्क की मिसाल मिल रही है कि आप उससे बदतर हो जाएंगे। कभी मैं अफगानिस्तान का नाम लिया करती थी, लेकिन अफगानिस्तान ने अपने आप को बहुत बहुत ही उम्दा तरीके से पुल अप किया है। तो हमें मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो परवाज कर रहा है हर रोज की बुनियाद बाहर परवाज कर रहा है, क्योंकि आपने पाकिस्तान के अंदर अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल के लिए हालात इस कदर मुश्किल कर दिए हैं कि अब आप देखिएगा आइंदा भी परवाजें होंगी, अगले 2 साल में बहुत से लोग और निकल जाएंगे।